بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی بھی پاک اسٹڈی کی بک میں یا ہسٹری کی بک میں کہ کرنٹ گورنمنٹ کو بھی سلیبس میں شامل کیا گیا، یعنی کرنٹ گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے، ابھی تھوڑا سا اس کا عرصہ رہتا ہے ختم ہونے میں، اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اس بک کے اندر۔ یہ پہلی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میرے عزت مآب اساتذہ کرام، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ دو چیزیں کور کرے گا، دو ٹاپکس کو کور کرے گا۔ ایک تو ہے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت 2008 سے 2012 اور پاکستان کے عام انتخابات 2018 میں جو ہوئے، یہ دو ہم جو ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ آج کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیسن نمبر 8 ہے یہ، اور ایک لیسن اور ہمارا رہتا ہے تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم موو کریں گے اپنے سیکنڈ چیپٹر کی طرف۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چیپٹر نمبر 1 کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، مطالعہ پاکستان کے پیپر پیٹرن، سکیم اور پریزنٹیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہے، اور اوور ویو ایک اس پورے چیپٹر کا اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس کو آپ دیکھ کے مدد حاصل کر سکتے ہیں کہ کون کون سے سوالات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت، اور یہ دور حکومت جو ہے وہ سید یوسف رضا گیلانی کا پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق تھا۔ 2008 میں جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور 2012 تک یہ دور حکومت سید یوسف رضا گیلانی کا رہا۔ یوسف رضا گیلانی سے پہلے جو ہے دور حکومت جنرل پرویز مشرف کا تھا، ان کے بعد جو ہے ان کے پیریڈ کے دوران ہی 2002 سے 2008 کے دوران جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی حکومت چل رہی تھی، اور پھر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت آیا۔ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائی ہوئی تھیں 2007 میں، اور الیکشن کمپینز کے دوران جو ہے وہ لیاقت باغ کے قریب راولپنڈی میں ایک دھماکہ ہوا اور فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئیں۔ تو اس کے بعد عوام کی جو ہے وہ خاصی اچھی تعداد نے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار میں پہنچایا، لیکن یہ اقتدار جو ہے یوسف رضا گیلانی کا 19 جون 2012 کو توہین عدالت کیس کی وجہ سے ان کو اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے پھر 2013 سے 17 میں مسلم لیگ نون کا یہ نواز شریف کا تیسرا دور شروع ہوا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جلدی سے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 17، سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت۔ شروع کرتے ہیں اس کو، پینسل اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ کی طرح۔ 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ وہ 2012 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ اس دور کی اہم اصلاحات درجہ ذیل ہے۔ جو اصلاحات ہوئی پڑھتے ہیں جلدی سے۔ صنعتی اصلاحات ہیں۔ صنعتی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ بجلی اور گیس کا شدید بحران رہا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ رہا۔ زرعی اصلاحات ہیں۔ کسان دوست اقدامات میں 10,000 چھوٹے کاشتکاروں کو رعایتی ٹریکٹرز کی فراہمی، اجناس کی امدادی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر اقدامات کیے گئے۔ 10,000 چھوٹے کاشتکاروں کے حوالے سے MCQs بھی آ سکتا ہے، اس کو انڈر لائن کریں۔ تعلیمی اصلاحات ہیں۔ حکومت نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے بالغ افراد کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے تعلیم بالغاں پروگرام شروع کیا۔ تو آپ کے پاس یہ شارٹ کوسچن یا MCQs میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ سید یوسف رضا گیلانی میں تعلیم کے حوالے سے کیا ہوا۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کیے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات ہیں کہ لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر میڈیکل سٹاف بھرتی کیا گیا اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ معاشی اصلاحات ہیں۔ اس دور کے اہم اقدامات میں 7واں قومی مالیاتی ایوارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وسیلہ حق پروگرام، خواتین کی ترقی و تحفظ اور خواتین کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص کرنا جیسے اقدامات شامل تھے۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے خواتین کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے یوسف رضا گیلانی کے دور میں۔ معاشرتی اصلاحات ہیں کہ خواتین کو ترقی اور تحفظ کے حوالے سے گھریلو تشدد اور دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے پر، ڈرانے پر، ہراسمنٹ پر سزا کے قوانین کی منظوری اور غربت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ آئینی اصلاحات ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں پاکستان کے آئین میں درجہ ذیل ترامیم کی گئی۔ 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی۔
جس کے ذریعے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا. یہ آپ کو یاد ہو کہ صوبہ سرحد کا نام کب بدلا گیا اور کیا رکھا گیا. وفاق اور صوبوں کے درمیان کنٹریکٹ لسٹ کو ختم کیا گیا کہ کون سے کام کس کے ذمہ ہیں, ان کنٹریکٹس کو یہ کام یہ کر سکتی ہیں, اس کو ترتیب دیا گیا. اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرر کے لیے یعنی ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی کہ کون سے اعلیٰ ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں تعینات ہوں گے. یہ کمیٹی اور یہ کمیشن جو ہے یہ طے کرے گا. یہ 18ویں ترمیم میں سب کچھ ہوا. اس کے بعد 19ویں ترمیم. اس ترمیم کی منظور ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی. 20ویں ترمیم ہے. اس ترمیم کے تحت سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے 28 ممبران کے ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا. اس کے بعد ان کی انتظامی اصلاحات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری رہی. آغاز حقوق بلوچستان کے تحت صوبہ بلوچستان کو جائز حقوق دیے گئے. گلگت بلتستان کی داخلی خود مختاری سمیت متعدد انتظامی اقدامات کیے گئے. اب جو اہم چیز آ رہی ہے وہ ہے حکومت کا خاتمہ. 19 جون 2012 پہلے بتا چکا ہوں. 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف 2013 تک وزیر اعظم رہے. 13 میں جو ہے پھر وہ الیکشنز ہوئے, نون لیگ اس میں جو ہے اکثریت حاصل کی اور میاں محمد نواز شریف نے اپنا تیسرا دور اقتدار سنبھالا, لیکن اپنی وزارت عظمیٰ کو مکمل وہ بھی نہ کر سکے. چھوٹا سا مختصر سا دور ہے سید یوسف گیلانی کا, اور اس دور کے اندر جو ایڈیشنل میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ اس دور میں وزیر اعظم کے بظاہر جو ہیں وہ اختیارات اتنے زیادہ ان کے پاس نہیں تھے. ویسے تھے تو صحیح, وزیر اعظم کے پاس اختیارات تو تھے اس دور میں, لیکن جو صدر تھے پاکستان کے آصف علی زرداری, کہا یہ جاتا ہے مختلف ذرائع سے کہ اصل جو اختیارات کا سورس ہے اور معاملات کو ڈیل کرنے کی جو ایک اپروول ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہی تھا. وہ شریک چیئرمین تھے, کو چیئرمین. اب جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں. آگے موو کرتے ہیں. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے پاکستان کے عام انتخابات 2018. جی, تو اس میں ہے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے انتخاب کرنے کے لیے پاکستان میں عام انتخابات 25 جولائی 2018 میں. یہ جو ریسنٹ حکومت چل رہی ہے جن انتخابات کے تحت, ان عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے برتری حاصل کی. عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے. پاکستان تحریک انصاف وفاق کے علاوہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. اس حکومت نے متعدد اصلاحات کا اعلان کیا. اچھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی بھی پاک اسٹڈی کی بک میں یا ہسٹری کی بک میں کہ کرنٹ گورنمنٹ کو بھی سلیبس میں شامل کیا گیا. یعنی کرنٹ گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے, ابھی تھوڑا سا اس کا عرصہ رہتا ہے ختم ہونے میں, اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اس بک کے اندر. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ویسے بھی آپ کو ایڈیشنلی طور پہ بتا رہا ہوں, پینسل اپنے پاس رکھیں. پہلی اصلاحات میں جو اصلاحات آ رہی ہیں وہ صنعتی اصلاحات ہے. توانائی کے مسئلے کی وجہ سے صنعتیں بحران کا شکار تھیں. ان کی ترقی کے لیے بجلی, گیس اور تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا گیا. مستقل بنیادوں پر صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت نے بجلی پیدا کرنے والے خود مختار اداروں کے ساتھ بنیادی معاہدے پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کا اعلان کیا. زرعی اصلاحات ہے کہ کاشتکاروں کو زراعت کی ترقی کے لیے قرضے دیے گئے. کھیتوں سے تجارتی منڈیوں تک پختہ سڑکیں تعمیر کی گئیں. تعلیمی اصلاحات ہے. تعلیم کی ترقی کے لیے ایک قوم ایک نصاب کے اصول پہ نیا نصاب ترتیب دیا گیا. یعنی ون کیریکولر جو ہے وہ ون سنگل کورس سنگل کیریکولم جو ہے اس کی ایک تحریک چلائی گئی کہ تمام اسکولوں میں پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ ہوں ان میں ایک ہی نصاب ہوگا, ہر بچہ ایک نصاب پڑھے گا. اور یہ امپلیمنٹ بھی ہوا ہے ابھی, جس میں پہلے مرحلے میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب اور کتب مرتب کیے گئے. اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پہلی سے 5ویں تک ہر جگہ پہ وہ جو بھی سکول ہیں ایک ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے, گورنمنٹ کا مرتب کردہ. دوسرے مرحلے میں 6 سے 8ویں جماعت تک کا نصاب اور کتب, جبکہ تیسرے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کا نصاب اور کتب شامل ہے. یعنی آگے جو اس کے دوسرے دور آئیں گے اس میں اگلے جو مرحلے آئیں گے وہ 6 سے 8ویں کی بکس ایک جیسی ہو جائیں گی ہر جگہ, اور پھر 9 سے لے کر 2nd ایئر کی تمام بکس ایک جیسی ہو جائیں گی. اچھا جی, اس کے بعد یہ نیا نصاب بچوں کی جدید تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کردار سازی, اخلاق سازی, حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دے گا. یہ روایتی رٹا سسٹم کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ طلبہ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا. انشاءاللہ بھی کرے گا, دیکھیں گے ہم انشاءاللہ.
صحت سے متعلق اصلاحات ہیں کہ لوگوں کو علاج معالجے کی صحت سہولت پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا، جس کے تحت غریب اور نادار افراد کو ہسپتالوں میں علاج معالجہ کرانے کی سہولت حاصل ہو گئی۔ اس پروگرام کے تحت لاکھوں خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اب جو ہم پڑھنے لگے معاشی اصلاحات، یہ شارٹ کوسچن میں آلریڈی ایکسرسائز میں ہے، میں آپ کو مارک کروا چکا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کے غریب طبقے کی خوشحالی، نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے اور خواتین کو مساوی موقع فراہم کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کے علاوہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد منصوبوں اور پروگراموں کا آغاز کیا۔ اب جو چیز آ رہی ہے وہ شارٹ کوسچن میں آپ کو یاد ہو، ان کے منصوبوں کے بارے میں کوسچن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جن منصوبوں اور پروگراموں کا آغاز کیا ان میں دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر، احساس پروگرام، نوجوان ہنرمند پروگرام، نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، پلانٹ فار پاکستان 10 بلین ٹری پروگرام، احساس سیلانی لنگر، پناہ گاہیں، ڈیجیٹل پاکستان ویژن سمیت کئی منصوبے شامل ہیں۔ تو پوچھا گیا وہاں پہ کہ عمران خان کے یا موجودہ دور حکومت کے چند منصوبوں کے نام بتائیں، تو آپ نے یہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشرتی اصلاحات کہ بڑے شہروں میں شیلٹر ہومز یا پناہ گاہیں قائم کی گئی تاکہ غریبوں، ضرورت مندوں اور مسافروں کو رہائش کے ساتھ ساتھ مفت کھانا بھی فراہم کیا جائے۔ اسلام آباد، لاہور وغیرہ میں یہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ آئینی اصلاحات ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کے آئین میں ہونے والی ترامیم 25ویں ترمیم ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ وفاق کے زیر انتظام علاقے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، انکلوڈ کر دیا گیا۔ فاٹا کا ایریا FATA فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز کو جو ہے وہ KPK میں شامل کر دیا، وہ KPK گورنمنٹ اس کو سنبھالے گی۔ انتظامی اصلاحات ہیں چین، ملائیشیا، ترکی، برطانیہ، متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک کے شہریوں کو ویزا آن ارائیول، یعنی وہ پاکستان آ جائیں اور ایئرپورٹ پہ ان کو جو ہے وہ ویزا ملے گا، ویزا آن ارائیول، پہنچنے پہ ویزا دینے کی فیسلٹی۔ پاکستان پہنچنے پہ ان کو فوراً ویزا دینے کی سہولت فراہم کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سیاحت کے شعبے میں خاطر خواہ اقدامات کیے اور اس حوالے سے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت نیشنل کوآرڈینیشن بورڈ تشکیل دیا تاکہ ملک میں سیاحت کو فروغ ملے۔ یہاں کوسچن بن سکتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے سیاحت کے لیے کیا اقدامات کیے، تو یہاں نوٹ کر لیں، SQ لکھ لیا کریں اس کو چھوٹا سا۔ دو ٹاپک آج ہم نے کور کیے، سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان کے عام انتخابات۔ اگلی جو ویڈیو ہماری ہے وہ لاسٹ ویڈیو ہوگی، یہ 8th لیسن تھا اس چیپٹر کا، اگلا لیسن جو ہے وہ 9th لیسن ہوگا، اور اس کے اندر بڑے ہی امپورٹنٹ دو چیزیں ہم کور کرنے لگے ہیں۔ دستور پاکستان 1973 بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کے بعد پاکستان ایٹمی قوت کی حیثیت سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جہاں رہیں خوش رہیں، لوگوں کو خوشیاں اور آسانیاں تقسیم کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔